بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلطان محمد خان ثانی، جنہیں تاریخ سلطان محمد فاتح کے نام سے یاد کرتی ہے، 30 مارچ 1432 کو عثمانی سلطنت کے شہر ادرنہ میں پیدا ہوئے۔ وہ سلطان مراد ثانی کے بیٹے تھے، جو ایک نیک سیرت اور باوقار حکمران تھا۔ محمد خان ثانی نے بچپن ہی سے دینی و عسکری تعلیم حاصل کی اور انہیں اسلامی تاریخ، فنون، حرب، فلسفہ اور سائنس میں بھی خاص مہارت حاصل تھی۔ اپنے باپ کی زندگی میں بھی سلطان محمد خان ثانی 15 سال کی عمر میں بھی ایک بار تخت نشین ہوا تھا۔ سلطان مراد خان 1451 میں ادرنہ شہر میں ایک طویل بیماری میں مبتلا ہوئے، آخر 1451 میں وفات ہوئی۔ سلطان مراد خان کو عثمانی سلطنت برسا شہر میں دفن کیا گیا، جو اس وقت عثمانی سلطنت کا ایک مذہبی اور ثقافتی مرکز تھا۔ جب سلطان مراد ثانی کا انتقال 1451 میں ہوا تو صرف 19 سال کی عمر میں محمد خان ثانی تخت نشین ہوئے۔ یہ وہی نوجوان تھا جس کی دل میں ایک خواب پھل رہا تھا، قسطنطنیہ کو فتح کرنا، وہ شہر جس کی فتح کی بشارت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی تھی۔ اور یہ وہی محمد خان تھا جس نے چند ہی سالوں میں خود کو تاریخ عظیم جرنیلوں میں شامل ہوا۔ سلطان محمد خان فاتح نے قسطنطنیہ کی فتح کو صرف ایک خواب نہیں بلکہ ایک عملی مقصد بنایا۔ تخت پر بیٹھتے ہی انہوں نے سب سے پہلے اپنی فوج کو منظم کرنا شروع کیا۔ عثمانی فوج کو جدید اسلحے، سخت تربیت اور نظم و ضبط سے آراستہ کیا گیا۔ قسطنطنیہ ایک مضبوط دیواروں والا شہر تھا اور اس تک پہنچنا آسان نہ تھا۔ سن 852 ہجری میں قسطنطنیہ کا شہنشاہ قیصر جہاں پلوکس وفات ہوئے۔ اس کے وفات کے بعد اس کا بیٹا قیصر قسطنطین ازدوہم قسطنطنیہ میں تخت نشین ہوا۔ قسطنطین اپنے پیشرو کی مانند اور چالاک آدمی تھا۔ اس نے سلطان محمد خان ثانی کی تخت نشینی پر ایشیا کوچک میں بغاوت برپا کرا دی، جس کے سبب سلطان محمد خان خود ایشیا کوچک میں جا کر بغاوت ختم کرا دی۔ ابھی سلطان محمد خان ایشیا کوچک سے فارغ نہ ہوا تھا کہ قیصر قسطنطین نے سلطان کے پاس پیغام بھیجا کہ سلطان مراد خان ثانی کے زمانے سے خاندان عثمانیہ کا ایک شہزادہ ارخان نامی ہمارے پاس نظر بند ہے۔ اس کے اخراجات ضروریہ کے لیے جو رقم سلطانی خزانے سے آتی ہے اس میں اضافہ کرو، ورنہ ہم اس شہزادے کو آزاد کر دیں گے اور وہ آزاد ہو کر تم سے ملک چھین لے گا۔ قیصر چونکہ سلطان محمد خان ثانی کو ایک کمزور سلطان سمجھتا تھا، اس لیے اس نے اس دھمکی کے ذریعے سلطان سے روپیہ بانٹنا اور اس کو دبانا چاہا۔ اگر واقعی سلطان محمد خان ایسا ہی کمزور اور پست ہمت ہوتا جیسا کہ قیصر نے سمجھا تھا تو وہ ضرور اس دھمکی سے ڈر جاتا اور قیصر قسطنطین کے نہ صرف اس بلکہ آئندہ مطالبات کو پورا کرنے کی کوشش کرتا۔ لیکن سلطان محمد خان ثانی سکندر یونانی اور نیپولن فرانسیسی سے زیادہ قوی قلب والے کا مالک تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ اس طرح کام نہ چلے گا اور جب تک اس عیسائی سلطنت کا قصہ پاک نہ کر دیا جائے، سلطنت عثمانیہ کا قیام و استحکام ہمیشہ معرض خطر میں ہی رہے گا۔ اس وقت سلطان نے قیصر کی الچیوں کو ٹال دیا اور کوئی صاف جواب نہ دیا۔ ایشیا کوچک سے واپس آ کر سلطان محمد خان نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ شاہ انگریز سے 3 سال کے لیے صلح کا عہد نامہ کر لیا۔ اس عہد نامے کے مکمل ہو جانے سے سلطان کو اپنی سلطنت کی شمالی حدود کی جانب سے اطمینان حاصل ہو گیا۔ اسی دوران میں ینگی چیری فوج اور اس کے سرداروں کی طرف سے بدعنوانیہ بغاوت شروع ہوا۔ سلطان نے ان کو کرارا واقعی سزا دے کر ان کی اصلاح کی۔ قیصر قسطنطین نے دوبارہ اپنے الچی ایڈریناپول میں سلطان کے پاس بھیجے اور پھر شہزادہ خان کے نقطے کی اضافہ ورنہ اس کی آزاد کر دینے کی دھمکی دی۔ اس کے اور کیا ہو سکتا تھا
کہ سلطان محمد خان ثانی نے اروخان کا نقطہ بالکل بند کر دیا اور کیسر کے سفیروں کو نہایت ذلت کے ساتھ اپنے دربار سے نکلوا کر قسطنطنیہ پر حملے کی تیاریوں میں مصروف ہو گیا۔ اب کیسر کی آنکھیں کھلی رہ گئی اور اس کو اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ میں نے جس کو کمزور سمجھا تھا وہ در حقیقت ایک شیر ہے۔ چونکہ کیسر قسطنطین اپنی شجاعت اور ہوشیاری ممتاز اور بہت باہمت شخص تھا، اس نے یہ دیکھ کر کہ مجھ کو سلطان محمد خان سے ضرور دو ہاتھ کرنے پڑیں گے، قسطنطین کی روشن خیالی اور مال اندیشی کی داد دینی پڑتی ہے کہ اس نے عیسائیوں کے دو بڑے گروہوں میں اتفاق پیدا کرنا ضروری سمجھا، بلکہ اس زمانے میں تمام عالم عیسائیت عقیدے کے اعتبار سے دو حصوں میں تقسیم ہو چکے تھے۔ ایک گروہ شیر روما کے پوپ کو اپنا پیشوا مانتا تھا اور رومن چرچ کا ماتحت سمجھا جاتا تھا، تو دوسرا گروہ گریک چرچ یعنی یونانی گرجے کا پیروکار تھا اور قسطنطنیہ کے بشپ اعظم کو اپنا پیشوا سمجھتا تھا، جس کی سرپرستی کیسر قسطنطین کو حاصل تھا۔ ان دونوں گروہوں کی عقیدے میں بہت بڑا فرق تھا۔ کیسر قسطنطین نے روما کے پوپ کو خط لکھ کر بھیجا کہ اب وقت آ گیا کہ ہم اپنا مذہبی اختلافات کو ختم کر لیں اور سب متحد ہو کر مسلمانوں کا مقابلہ کریں۔ میں بخوشی آپ کے عقائد کو تسلیم کرتا ہوں اور آئندہ قسطنطنیہ کا گرجا بھی آپ کے ماتحت ہوگا، لہٰذا جس طرح بیت المقدس اور شام کی فتح کے لیے تمام بر اعظم اکٹھا ہو گیا تھا اور عیسائی جوک در جوک مسلمانوں کے خلاف اکٹھے ہو گئے تھے، اسی طرح قسطنطنیہ کی بچانے کے لیے اکٹھا ہونا ضروری ہے۔ کیسر قسطنطین کی یہ تجویز بہت کارآمد اور مفید ثابت ہوئی۔ پوپ نے، جس کا نام نکلسن پنجم تھا، پوری سرگرمی کے ساتھ عیسائیوں کو جہاد پر آمادہ ہونے کی ترغیب دی۔ چنانچہ ہسپانیہ اندلس کے شمالی صوبوں اراگون و کستلا سے عیسائی مجاہدین کی زبردست فوجیں قسطنطنیہ پہنچے۔ اسی طرح پوپ نے خود ایک زبردست اپنے ایک نائب کارڈنیبل کی ماتحت میں جہازوں پر روانہ کی۔ وینس اور جنیوا کی بحری طاقتیں اور بری فوجیں بھی قسطنطنیہ کی طرف روانہ ہو گئی۔ ادھر قسطنطین نے شہر قسطنطنیہ کی فصیل کو مضبوط اور بندرگاہ کو حفاظتی سامانوں سے محفوظ کرنا شروع کر دیا۔ خاص شہر قسطنطنیہ کی آبادی میں 1 لاکھ سے زیادہ آدمی موجود تھے۔ باشندوں سے چندے وصول کیے گئے اور عام طور پر عیسائیوں کو ترغیب دی گئی کہ اب وہ آرام طلبی چھوڑ کر شہر کی حفاظت اور دشمن کی حملے کی مدافعت میں اپنا تمام طاقت صرف کر دے۔ سلطان محمد خان ثانی نے اپنے سلطنت کے ہر ایک حصے میں نظم و انتظام، امن و امان قائم رکھنے کی سب سے پہلے اپنی کوششیں و توجہ منعقد کی، اور جب اس طرف سے اطمینان حاصل ہو گیا تو قسطنطنیہ کی معاشرے کے لیے 50,000 سوار اور 20,000 پیدل کی ایک پرجوش اور بہادر فوج منتخب کی۔ سلطان محمد خان ثانی کی فوج کی تعداد 70,000 تھی۔ سنہ 856 ہجری بمطابق سنہ 1453 عیسوی سے طرفین کی جنگی تیاریاں اعلانیہ شروع ہو گئی تھی۔ کیسر قسطنطین نے قسطنطنیہ کے اندر سامان رسید اور غلہ وغیرہ حد سے زیادہ جمع کر لیا تھا۔ یورپ کے ملکوں سے نہ صرف جنگجو لوگوں کی جہاز آ رہے تھے، بلکہ دوسرے ملکوں سے معمار و انجینئر اور تجربہ کار جنگی سردار شہر قسطنطنیہ کی مضبوطی کی سامان مکمل کرنے کے لیے موجود ہو گئے تھے۔ سمندر کی جانب بندرگاہ کی دہانے پر ایک مضبوط آئینی زنجیر اس طرح دونوں طرف باندھ دی گئی تھی کہ کسی جہاز کا بندرگاہ میں داخل ہونا کسی طرح ممکن نہ تھا۔ ہاں، جب شہر والے خود چاہتے تھے کہ جہاز کو اندر آنے دے تو اس زنجیر کو سمندر کی گہرائی میں ڈھیلا کر کے ڈال دیتے تھے اور جہاز اندر داخل ہو جاتا تھا۔ اس کے بعد زنجیر کو کھینچ دیا جاتا تھا اور پھر کسی غیر جہاز کا داخل ہو جانا غیر ممکن ہوتا تھا۔ شہر کی فصیلیں 14 میل کے قطع دائرے میں نہایت مضبوط اور ناقابل تسخیر تھی۔ سمندر کی جانب یعنی جس طرف بندرگاہ فصیل کسی قدر نیچی اور کمزور تھی۔ سلطان محمد خان ثانی نے جب قسطنطنیہ کی فتح کا ارادہ کیا
تو اس قلعے کے مقابل یورپی ساحل پر ایک قلعہ بنانا شروع کیا اور یہی گویا اس کی سب سے پہلی علی الاعلان جنگی تیاری تھی۔ یہ قلعہ بہت جلد بن کر تیار ہو گیا اور اس پر توپیں چڑھا دی گئی۔ اس روئے ابناء پاسپورس کا دروازے سلطان محمد خان ثانی نے بند کر دیا اور بیر اسود کو بیر معمور سے جدا کر کیسر کی جہازوں کو بیر اسود میں آنے سے روک دیا، لیکن اس سے قسطنطین کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا تھا، کیونکہ اس کو درد دانیال کے ذریعے یورپی ممالک یعنی اٹلی و اسپین وغیرہ سے امداد پہنچ رہی تھی۔ سلطان محمد خان کے پاس کل 300 کشتیاں بتائی جاتی ہے، جو تقریباً سب چھوٹی چھوٹی تھی اور ان میں سے ایک بھی ایسی بڑی نہ تھی۔ 6 اپریل سنہ 1453 عیسوی بمطابق ربیع الاول سنہ 857 ہجری کو سلطان محمد خان ثانی اپنے فوجی لیے ہوئے خشکی کی جانب سے قسطنطنیہ کے پسیل کے سامنے نمودار ہوا۔ ادھر عثمانی جہازوں کی بیر معمور میں سمٹ کر بندرگاہ قسطنطنیہ یعنی گولڈن ہارن کے سامنے بیری محاصرہ شروع کیا۔ سلطان بیڑے کا امیر البحر بلوط اغلن نامی ایک سردار تھا۔ سلطان نے پسیل شیر کا مشورہ کر کے جا بجا مناسب دستوں کو معمور کیا اور بیلداروں کو حکم دیا کہ ثبات اور سرنگوں کی بنانے میں مصروف ہو جائے۔ مناسب موقعوں پر دمدمی تیار کر کے تیر اندازوں کو معمور کیا گیا۔ اس معافرے کے جاری کرنے میں سلطان محمد خان نے اپنی حیرت انگیز قابلیت کا اظہار کیا۔ منجنیقوں اور توپوں کو مناسب موقعوں پر نصب کر کے پسیل شیر پر جا بجا گولوں اور پتھروں کی بارش کی گئی۔ ادھر قسطنطنیہ میں بھی لشکریں تیار کری تھی۔ جنیوا کے سپہ سالار جان اختیاس اور یونانی سپہ سالار دیوکنوتارس نے بڑی قابلیت اور مدافعت کے کاموں کو انجام دیا۔ پوپ نکلسن پنجم کے نائب کارڈینل نے اپنی شجاعت و تجربہ کاری کی نمایاں ثبوت پیش کرنی شروع کی۔ ان تمام سپہ سالاروں اور فوجیوں کی مجموعی طور پر زیر نگرانی قیصر قسطنطین نے اپنے ہاتھ میں لی۔ وہ صبح سے شام تک اور رات کے وقت بھی پشت زین سے بہت کم جدا ہوتا تھا۔ ہر ایک مورچے اور ہر ایک مقام پر خود پہنچتا تھا۔ محاصرے کے شروع ہوتے ہی باشندگان شہر عیسائی فوجیوں میں انتہائی درجے کا جوش پیدا ہو گیا تھا۔ لڑائی کی ترغیب دینے اور شہید ہونے کے فضائل بیان کرنے کے لیے بڑے بڑے پادری اور بشپ واعظ و نصیحت کرتے اور لوگوں کو لڑ کر جان دینے پر آمادہ بناتے تھے۔ 15 اپریل کو یعنی محاصرہ شروع ہونے سے 9ویں روز خبر پہنچی کہ جنیوا کے 4 جہاز غلہ اور گولہ بارود کا سامان لیے ہوئے ترکی جہازوں کے صفوں کو چیرتے پاڑتے ہوئے کاپ بچ کر نکل گئے اور گولڈن ہارن یعنی قسطنطنیہ کی بندرگاہ میں داخل ہو کر شہر والوں کو یہ گراں قدر امداد پہنچانے میں کامیاب ہو گئے۔ سلطان محمد خان جب قسطنطنیہ کی ارادے سے فوج لے کر چلا تھا تو اس نے ایک جماعت علماء و فضلاء اور عابدوں اور زاہدوں کو بھی اپنی ہمراہ لی تھی۔ ان نیک لوگوں کی صحبت سے متعزز ہونے کا اس کو ابتدائی سے بہت شوق تھا۔ وہ اپنی باپ کی زندگی کے آخری 6 سال انہی لوگوں کے پاس رہا تھا اور انہی کے فیض و محبت سے اس کے ارادے میں استسلال اور حوصلے میں بلندی پیدا ہوئی تھی۔ دوران معاشرے میں بھی وہ انہی روحانی اور نیک لوگوں سے بار بار مشورہ لینا کافی سمجھتا تھا۔ رفتہ رفتہ جب معاشرے کو طویل ہوا تو اس جوان سلطان کو وہ تدبیر سوچی جو اس وقت تک کسی کو نہ سوچی تھی۔ شہر کی ایک سمت میں جو سمندر یعنی گولڈن ہارن شاخ زری سے محفوظ تھی، اس پر معاشرے کی کوئی عزت نہیں پڑ سکتی تھی۔ معاشرین کی تمام ہمت خشک کی جانب صرف ہو رہی تھی۔ خاص سمت رومانس والے دروازے کی جانب آلات قلعہ کشائی زیادہ کام میں لائے جا رہے تھے، لہذا شہر والے بھی اور اطراف سے بے فکر ہو کر اسی جانب اپنی پوری قوت و مدافعت صرف کر رہے تھے۔ سلطان نے سوچا کہ شاخ زری کی جانب یعنی سمندر کی طرف سے اگر شہر پر حملہ ہو سکے تو اس کی توجہ 2 طرف تقسیم ہو سکیں گی اور اس طرح پسیل شہر کو توڑ کر اس میں داخل ہونا ممکن ہو سکے گا۔
مگر سمندر کی جانب حملہ اس وقت ہو سکتا تھا کہ گولڈن ہارن شاخ زری کی دہانے پر عینی زنجیر نہ ہوتی۔ گولڈن ہارن سے مشرقی کی جانب تقریباً 10 میل چوڑی خشکی میدان تھی، جس کی دوسری طرف ابنا پاسپورس کا سمندر تھا اور اس میں سلطانی جہاز آزادی سے چلتی پھرتی تھی۔ سلطان ماہ جمع الاول کی 14ویں تاریخ جبکہ ساری رات کی چاندنی تھی، پاسپورس سے لے کر بندرگاہ گولڈن ہارن تک برابر لکڑی کی تختی بچھوا دی۔ پاسپورس کے کنارے خشکی پر آسی جہازوں کو چڑھا لیا۔ ان آسی جہازوں کی ٹرین جب خشکی پر چڑھ آئی تو ان میں باقاعدہ ملاحوں اور سپاہیوں کو سوار کر دیا۔ پھر ہزاروں لشکر کے لوگوں نے ان جہازوں کو دھکیلنا شروع کیا۔ اس طرف سے ہوا بھی موافق تھی، چنانچہ جہازوں کے بادبان کھول دیے گئے اور وہ لکڑی کے تختوں پر ادویوں کے زور سے لگائے بغیر خود بخود بھی چلنے لگے۔ آخر کار صبح ہونے سے پہلے ان 10 جہازوں کو دوسری طرف سے سمندر میں داخل ہو گئے۔ قسطنطین کے جہاز جو گولڈن ہارن میں موجود تھے وہ سب گولڈن ہارن کی دہانے کے قریب اور اس عینی زنجیر کے متصل بستر تھے تاکہ کسی کو اندر داخل نہ ہونے دے۔ شہر کے متصل اور بندرگاہ کی نو پر ان کی رہنے کی ضرورت نہ تھی۔ صبح ہونے پر شہر والوں نے دیکھا کہ عثمانیہ جہازوں نے فصیل شہر کے نیچے ایک پل بنا دیا ہے۔ اسی روز یعنی 24 مئی کو قسطنطین نے سلطان کے پاس پیغام بھیجا کہ آپ جس قدر خراج مجھ پر مقرر کرے میں ادا کرنے کو تیار ہوں۔ مجھ کو باج گزار بنا کر قسطنطنیہ میرے پاس ہی رہنے دیجیے۔ سلطان نے جبکہ اس کو شیر کی مفتوح ہونے کا یقین ہو چکا تھا جواباً جواب بھجوایا کہ تم اطاعت کرتے ہو تو تم کو یونان کا جنوبی حصہ دیا جا سکتا ہے، لیکن قسطنطنیہ کو اپنے ممالک مقبوضہ میں شامل کیے بغیر میں نہیں رہ سکتا۔ سلطان محمد خان جانتا تھا کہ قسطنطنیہ کی عیسائی سلطنت جو سلطنت عثمانیہ کے بیچ میں واقع ہے جب تک قائم رہے گی خطرات اور مصائب کا سدباب نہ ہوگا۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ قسطنطنیہ سلطنت عثمانیہ کا بہترین دارالسلطنت ہو سکتا ہے۔ وہ قسطنطین اور اس کے پیشرو قیصر کے مسلسل شرارتوں سے بھی بخوبی واقف تھا۔ وہ اس قدر طویل معاشرے اور محنت کے بعد اب کامیابی کے قریب پہنچ چکا تھا، لیکن قیصر قسطنطین کی قسمت میں یہی لکھا تھا کہ وہ مشرقی روم کی اس عظیم الشان اور ایرانی سلطنت کا آخری فرمانروا ہو۔ چنانچہ اس نے سلطان کی اس مہربانی سے کوئی فائدہ نہ اٹھایا۔ 19 جمادی الاول سن 857 ہجری مطابق 28 مئی سن 1453 عیسوی کو سلطان محمد خان ثانی نے اپنی تمام فوج میں اعلان کرا دیا کہ کل الصبح شہر پر ہر طرف سے آخری حملہ ہوگا۔ فوج کو شہر میں طاقت و تاراج کی اجازت دی جائے گی، مگر اس شرط پر کہ وہ سرکاری عمارت کو کوئی نقصان نہ پہنچائے اور غیر مضافی رعایا جو اطاعت کے ساتھ امن طلب کرے اور ضعیفوں و بچوں عورتوں وغیرہ کو ہاتھ نہ لگائے۔ یہ خبر سنتے ہی کہ صبح کو فیصلہ کن حملہ ہوگا۔ ادھر شہر کے اندر قیصر قسطنطین نے تمام سپہ سالار فوج عمائد سلطنت اور امراء شہر کو مدعو کر کے ایک جلسہ منعقد کیا۔ اس کو معلوم ہو چکا تھا کہ صبح فیصلہ کن حملہ ہونے والا ہے۔ اس نے شہر والوں کو آخر تک لڑنے اور مارنے کی ترغیب دی۔ قیصر اس جلسے سے فارغ ہو کر سینٹ آبا صوفیہ کی گرجا میں آ کر اپنی آخری عبادت میں مصروف ہوا۔ ادھر سلطان محمد خان ثانی بھی نماز فجر سے فارغ ہو کر علماء سے دعا کی فرمائش کی۔ حملہ ہر طرف سے شروع ہوا۔ توپوں اور منجکوں کی جا بجا شہر کے فصیل میں سوراخ کر دی اور معاصرین نے بڑے جوش و خروش کے ساتھ ان رخنوں کے ذریعے شہر کے اندر داخل ہونے کی کوشش کی۔ دوپہر کے قریب جنگ میں شدت پیدا ہو گئی اور سلطان نے اپنے ایک وزیر یا مصاحب کو اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں روانہ کیا
کہ یہ وقت خاص طور پر دعا اور روحانی امداد کا ہے۔ معاصرین کی ہمت اور سخت مدافعت کو دیکھ کر حملہ آوروں کی دل چوٹی جاتی تھی، اور سلطان کو اندیشہ تھا کہ اگر آج شیر فتح نہ ہوا تو پھر اس کا فتح ہونا سخت دشوار ہوگا، کیونکہ حملہ آور اپنی پوری ہمت اور طاقت صرف کر چکی تھی۔ مگر وہاں سے واپس ہو کر دیکھا تو واقعی فصیل شیر میں سلطانی